بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اینڈ الحمدللہ آئی ایم آل ڈوئنگ ویل ٹو. سبجیکٹ کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ آج تک بات کر لی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اپنا لاسٹ لیکچر کمپلیٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ کمیونیکیشن کا کتنا اہم رول ہے کرائسس مینجمنٹ میں اور کانفلکٹ مینجمنٹ میں. چاہے آپ کوئی کرائسس مینجمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں، جو نیچرل کوئی کرائسس آ گیا ہے یا مین میڈ کرائسس آیا ہے، اس کی کیا لیول آف انٹینسٹی ہے، اس میں کون کون سے سیویئر ایریاز کو ایڈریس اور ایشو کیا جانا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی سیریس کنسٹرکٹیو یا ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ ہے. We have also discussed this thing in our previous lecture کہ for both crisis management and conflict management جو communication ہے and communicating effectively، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اس کی امپورٹنس کو کوئی بھی ڈینائی یا ڈس ایگری نہیں کر سکتا. ڈیئر اسٹوڈینٹ، اسی حوالے سے I could provide you with a quick insight of what we have discussed in our that lecture which was based on communication conflict کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں ہم نے کمیونیکیشن کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے کریکٹ میننگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے کمیونیکیشن پروسیس پڑھا تھا جس میں سرٹن سٹیجز تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس میں سب سے پہلے ایک سینڈر ہوتا ہے جس کے دماغ میں کوئی ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی امپورٹنٹ ویلیویبل ان پٹ ہوتی ہے جس کو وہ سب سے پہلے ایک میسج کی فارم میں کنورٹ کرتا ہے، یا ایک میسج آتا ہے اس کے دماغ میں جس کو کنوے کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں، ڈفرینٹ ورڈز میں، ڈفرینٹ باڈی موومنٹس کے تھرو، کسی سمبل یا پکچر کے تھرو، یا کسی اور پرٹیکولر اویلیبل اسٹائل کے تھرو وہ اس کو انکوڈ کرتا ہے. وہ encoded message, we have discussed this something, is expected to travel through some channel. آپ اس میں کوئی الیکٹرانک چینل یوز کر سکتے ہیں، کوئی آپ مینول چینل یوز کر سکتے ہیں، کوئی وربل آپ کی کمیونیکیشن کی ٹرانسمیشن کے لیے میڈیم یوز ہو سکتا ہے. اس چینل کو یوز کرتے ہوئے we have discussed this something that the message with sender actually transmitting to the receiver. اس چینل کے تھرو وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ریسیور کو. ریسیور اس میسج کو ریسیو کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ اس کو انکوڈ کرتا ہے اس میسج کو، یعنی کہ تھرو ڈفرینٹ ورڈز اور تھرو ڈفرینٹ پکچرز اور سمبل اور انٹینشنز یا کچھ بھی ہے، جو بھی میسج اس کے تھرو کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سینڈر نے ڈی کوڈ کیا، ان کوڈ کیا تھا، ابھی ریسیور اس کو ریسیو کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کوڈ کرتا ہے، جسے ہم اپنی عام فہم ڈیلی لائف میں انٹرپریٹیشن آف انفارمیشن کہتے ہیں، کہ کسی انفارمیشن کو انٹرپریٹ کرنا اس کے صحیح سمجھنے کے لیے. یہ یہاں پہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے. ڈی کوڈ ہوتے ساتھ ہی سائملٹینیسلی اور پیرالل ریسیور کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیرالل وہ اس کو فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتا ہے، رسپونڈ کر سکتا ہے. اور یہ رسپانس اسی طرح
جس طرح سینڈر نے انیشیٹ کیا تھا میسج سینڈ کرتے وقت، جو اب ریسیور ہے اس نے بھی اپنا میسج انکوڈ کیا ورڈز کی فارم میں، کسی اور فارم میں، اس نے بھی جو چینل آن ہے جس کے تھرو آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ اس چینل کو یوز کرے گا اور اپنے میسج کو ٹرانسمٹ کر دے گا ان دا فارم آف دا فیڈ بیک اور رسپانس ٹو وٹ ہی ہیز اور شی ہیز ریسیوڈ ان دا فارم آف اے میسج ٹو دی ایکچوئل سینڈر. وہ سینڈر تک وہ میسج اب رسپانس یا فیڈ بیک پہنچ جاتی ہے. اس پورے پروسیس کو ہم نے کمیونیکیشن پروسیس کہا تھا، جس کی یہ سرٹن سٹیجز تھیں، جس میں ایلیمنٹ آف بیریئرز کی بھی اتنی ہی امپورٹنس تھی. بیریئر یا ہرڈل یا کوئی بھی نوائز بیچ میں کریٹ ہو جاتی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، I told you in my previous lectures many a time کہ چاہے کرائسس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھ لیں یا چاہے آپ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں، کمیونیکیشن کی امپورٹنس اور افیکٹو کمیونیکیشن کی. افیکٹو سے میری مراد ہے ریزلٹ اورینٹڈ کمیونیکیشن کی، جو آپ کو ایک دوسرے کی انٹینشنز اور میسج کو کلیئر اینڈ رائٹ مینر میں انڈرسٹینڈ کروا سکے. کمیونیکیشن کے چینلز اتنے سوئفٹ اور رچ ہونے چاہیے کہ وہ سائملٹینیسلی ڈفرینٹ کیوز آف انفارمیشن کو ریسیو کر کے ان تمام کو افیکٹولی اینڈ ٹائملی فیشن میں رسپونڈ کر سکیں، تاکہ یہ ٹریولنگ آف انفارمیشن جو ہے اٹ ہیلپس ڈفرینٹ سرٹن انڈیویژولز ورکنگ ایٹ سرٹن اسائنڈ رسپانسبلٹیز ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم. ہم نے کیا پڑھا تھا مینجمنٹ کے حوالے سے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو میں آج ایک ایڈیشنل بات بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ سبجیکٹ ہے کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا، جس میں ہم نے ڈفرینٹ سرٹن کرائسس کو یا ہیپنڈ کانفلکٹ کو مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. اور مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے، جو تمام ایکسپرٹس نے جو کریکٹ میننگز آف دی ٹرم آف مینجمنٹ، یہ دیکھیں آپ کی جب اس پرٹیکولر سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو ہم نے دو ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا، تو ایک کمپوننٹ یا ایک سیکشن ہمارے پاس آ گیا تھا کرائسس مینجمنٹ کا، اور دوسرا کمپوننٹ تھا کانفلکٹ مینجمنٹ کا. آپ دیکھیں دونوں کمپوننٹس میں ایک ورڈ کامن ہے، اور وہ کامن ورڈ ہے ورڈ آف مینجمنٹ، کہ کرائسس کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے اور کانفلکٹ کی بھی مینجمنٹ کرنی ہے. اور یہ جو مینجمنٹ ہے اس کا جو ایک ہی مطلب ہے وہ ہے اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز. مینجمنٹ مینز گیٹنگ یور جاب ڈن، اچیونگ یور آبجیکٹیوز، اچیونگ یور ٹارگیٹس اور گولز. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ Management wholly solely based upon or is dependent upon the timely communication, timely flow and reception of information from different managerial levels working in one organization. کہ مینیجرز نے اپنی آبجیکٹیوز کس طرح اچیو کرنی ہے، جو کہ مینجمنٹ کا ایگزیکٹ اور ایکچوئل مطلب ہے. مینیجرز نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں تاکہ آرگنائزیشن سروائیو کرے، گرو کرے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرے. اینڈ مینجمنٹ از دا نیم آف، یہ کس طرح ہوگا، یعنی کہ آبجیکٹیو آرگنائزیشن کس طرح اچیو کرے گی. مینجمنٹ از دا نیم آف ٹیکنگ اور میکنگ رائٹ ڈیسیژنز ایٹ دا رائٹ ٹائم.
آپ صرف اسی وقت مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینجمنٹ ہے. جب رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, سو اٹ مینس یو آر اچیونگ یور آبجیکٹیوز. اینڈ فار دس وٹ وی ایکچولی ریکوائر, یعنی کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژنس کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز درکار ہوتی ہے. واٹ وی ایکچولی ریکوائر از انفارمیشن, اپ ڈیٹڈ, ایکوریٹ, with complete contents, کرنٹ انفارمیشن. جب ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ, ایکوریٹ, کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے ایز اے مینیجر, only then we could take or make right decisions at the right time. اور اس اپ ڈیٹڈ ایکوریٹ انفارمیشن کی اویلیبلٹی کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ کمیونیکیشن کے میکانزم, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جسے آپ MIS کہتے ہیں, یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تمام کی تمام انفارمیشن کو جو ایک آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ انڈیویژول, ڈفرینٹ مینیجرز, ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینجمنٹ کے لیے, مینجمنٹ کا مطلب کیا تھا؟ ٹیکنگ رائٹ ڈیسیژنز ایٹ رائٹ ٹائم, جس سے کیا ہوگا؟ اچیومنٹ آف آرگنائزیشنل گولز اور آبجیکٹیوز ہوں گے. ان دونوں پہلوؤں کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکوائرمنٹ ہے, ایک ان پٹ چاہیے, اینڈ دیٹ از گیون ان دا نیم آف انفارمیشن. ٹائملی فیشن میں آپ کس طرح انفارمیشن پرووائڈ کریں گے اپنے مینیجرز کو؟ only if communication has been happening. through communication information travel کرے گی. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ کرائسس مینجمنٹ میں اور کانفلکٹ مینجمنٹ میں اور پھر اوور آل آرگنائزیشن کی گروتھ اور سٹینڈنگ کے لیے کمیونیکیشن کا رول ایسے ہی ہے جیسے ہماری باڈی میں ہماری یہ بیک بون ہے, یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمیں اٹھنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, چلنے کے لیے سرٹن ایکٹیویٹیز کو, باڈی کی تمام ایکٹیویٹیز کو, چاہے وہ نماز میں سجدے میں جانے سے ہے, رکوع میں جانے سے ہے, یا رات کو آرام سے لیٹ کے اپنی نیند پوری کرنے کے حوالے سے ہے, ہماری ہر فزیکل موومنٹ کی فنکشنالٹی کے لیے ہماری بیک بون کا رول انتہائی وائٹل اور سگنیفیکنٹ ہے. اسی طرح ہر آرگنائزیشن میں کرائسس مینجمنٹ, کانفلکٹ مینجمنٹ اور اس کے تھرو آرگنائزیشنز کے گولز اچیو کرنے کے لیے رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم کے لیے یو ریکوائر انفارمیشن which would have been traveling to you through communication. So communication اصل میں ایک آرگنائزیشن کی بیک بون ہے. اور کمیونیکیشن میں میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے؟ نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, سرٹن ایریاز پہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے ایریاز پہ آپ بات کر رہے ہیں جہاں کوئی ڈس ایگریمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, جہاں کہیں کوئی ڈفرینس آف اوپینین اگر ہے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, لاسٹ لیکچر ہمارا کمیونیکیشن کا تھا اور اسی کی کنٹینیوٹی میں in our today's current lecture we would have been keeping our focus very much directed on the aspect of conflict negotiation. Conflict آیا, negotiation کے through how would you be trying to resolve that actually. For that matter, dear students, سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک ماڈل یا پکچر ہے جس میں ہم نے مینیجنگ کانفلکٹ پہ فوکس کیا ہے اور ورٹیکل سائڈ پہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو ریٹ کر دی ہے
اور یہ پرفارمنس ہوریزنٹل سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے اس ڈائیگرام کے تھرو، اس ماڈل کے تھرو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کنوے کرنے کے لیے اس میں ہوریزنٹل لیول پہ ہمارے پاس کانفلکٹ پہ بیس کر رہا ہے یہ مینیجنگ کانفلکٹ۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ورٹیکل سائڈ ہے اس میں لوسٹ لیول پہ ہم نے لو لکھا ہوا ہے اور ٹاپ لیول پہ ہائی لکھا ہوا ہے، اور اسی لو کے ساتھ ہوریزنٹل لیول کے لیفٹ ہینڈ ایکسٹریم سائڈ پہ ہماری کمپلیسنسی ہے، managed ہے in center, and then at the right hand side of this horizontal line we are having intense for the understanding of this managing conflicts۔ اگر اب آپ بیچ کے کرو کو دیکھیں تو وہاں پہ پرفارمنس لو ہوگی جہاں پہ کمپلیسنسی، مینجڈ اور انٹینس کے پہلو اس پکچر کے تھرو آپ کے لیے ویزیبل ہیں۔ اگر زیادہ انٹینسٹی ہے کانفلکٹ کی، اگر کانفلکٹ زیادہ کمپلیسنس ہے، یا اگر کانفلکٹ آپ سینٹر میں ابھی دیکھیں کہ جہاں یہ ہوریزنٹل لیول پہ مینجڈ کے نیچے کانفلکٹ لکھا ہے کہ اگر کانفلکٹ صحیح طرح مینج ہو رہا ہے تو آپ اسی کے اگر اوپر دیکھیں تو ہمارے اس آرچ میں پرفارمنس ہائیسٹ لیول پہ شو ہو رہی ہے، بٹ ایکسٹریم جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس میں یہ جو آرچ بنا ہوا ہے، اگر کانفلکٹ کی کمپلیسنسی ہے تو پرفارمنس لوسٹ لیول پہ ہے۔ اسی طرح اگر کانفلکٹ مینج نہیں ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی ہائی ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ دیٹ پرفارمنس وڈ ہیو بین شوئنگ دا لو اسٹینڈرڈس ایکچولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیگوسیشن پہ ہم نے بات کی، نیگوسیشن پہ ہم نے کمیونیکیشن کی پرسپیکٹو میں بات کی کہ یہ ٹول آف کمیونیکیشن ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی فارمل ٹیکسٹ بک بیسڈ یا ٹیکسٹ بک اوریجنیٹڈ ایک فارمل ڈیفینیشن بھی ڈسکس کر لیتے ہیں فار آر ایون مور ایکسٹینڈیڈ انڈرسٹینڈنگ آف دس کانسیپٹ۔ نیگوسیشن، a process in which two or more parties، کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیز attempt to reach at acceptable agreement، کہ جس میں دونوں پارٹیز کوشش کرتی ہیں attempt to reach کہ کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ جائے، کوئی ایک ایسا دونوں پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ایگریمنٹ کا لیول آ جائے in a situation which would have been characterized by some level of disagreement۔ ایک ایسی سچویشن میں کہ جو کیریکٹرائز ہوتا ہے ایز اے لیول آف ڈس ایگریمنٹ کہ دو پارٹیز کے ان بٹوین کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ سو اس سچویشن میں جو کہ دو پارٹیز کے ان بٹوین کیریکٹرائزڈ ہو گئی ہے ایز اے سچویشن آف ڈس ایگریمنٹ، جب دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کسی ایکسیپٹیبل ایگریمنٹ پہ پہنچنا چاہتی ہیں، اس کے لیے وہ جو ڈسکشن کریں گی، جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، جو کوئی ایگریمنٹ بنے گا، دیٹ ہیز بین یوزلی ریفرڈ ٹو ایز نیگوسیشن ایکچولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس نیگوسیشن کے کچھ کی اسٹیپس ہیں which we will be discussing one by one in this slide۔ Number one, which is most important for the negotiation process to work out for you, to work out well for you، کہ اس کے تھرو آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچھی طرح حاصل کر سکیں۔ For that, first of all, you have to analyze the current situation which has been characterized as a situation of disagreement۔
اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے. انالیسز آف دا سچویشن کے لیے یا سچویشن کو انالائز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے یور اون نیڈس. یہ جو ورڈ ہے نا آئیڈینٹیفائی کا، آئیڈینٹیفائی یور نیڈس. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے آج لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو ورڈ آف مینجمنٹ کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کے حوالے سے تھوڑی سی ایڈیشنل باتیں بتائی ہیں. یہاں permit me or let me convey you the extended and the significant meaning of the term of identify. یہ جو آئیڈینٹیفائی کی ٹرم ہے یہ ڈیفائن سے ایمرج ہوئی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن یا ڈیفائن کرنے کے حوالے سے جو اور بیسک ٹرمینالوجی کے اوپر یہ بیس کرتی ہے یا یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہے ورڈ آف آئیڈینٹی. آپ کی آئیڈینٹی جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈیفینیشن کے تھرو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن along with certain characteristics اسٹیبلش ہو جاتی ہے. جس طرح فار ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک لنک ڈیولپ کیا ہے آئیڈینٹی، ڈیفائن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن میں. آئیڈینٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے فار ایگزامپل جیسے ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میرا نام، سن آف واٹ یعنی کہ ولدیت کیا ہے، ویئر ڈو آئی لیو ایٹ دیٹ ٹائم، مائی ٹیمپریری ایڈریس اینڈ مائی ایون پرماننٹ ایڈریس، میرا عارضی پتہ، میرا مستقل پتہ، میری ڈیٹ آف برتھ، اور ایون میری کوئی اگر ظاہری شناختی علامت ہے کہ جی اے مول آن دی رائٹ نیک، اور یا کوئی اور ہے اے کٹ آن دی لیفٹ چیک فار ایگزامپل، یا کوئی ایسی اور لوگوں کی ظاہری شناختی علامات ہوتی ہیں، تو ایک آئیڈینٹی کارڈ میں آپ کو ان تمام کریڈینشلز کی اگینسٹ، یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی ولدیت کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی ظاہری شناختی علامت کیا ہے، آپ کا عارضی پتہ کیا ہے، آپ کا مستقل پتہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کی بیسس پہ آپ کو ایک سرٹن آئیڈینٹی کارڈ نمبر دے دیا جاتا ہے. اور آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہو، آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہو، آپ نے کوئی ایگزام میں اپیئر ہونا ہو، آلموسٹ ہر فارمل کام میں آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہو، آپ کی وہ آئیڈینٹی کارڈ کے تھرو آپ کی آئیڈینٹی کو مینٹین کر لیا جاتا ہے، یا آپ کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں بنت فلاں ہے، اس کی یہ تاریخ پیدائش ہے، یہ یہاں کا رہائشی ہے، اور اس کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. سو آپ ڈیفائن ہو جاتے ہیں، اور اس کے تھرو پھر ایک چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن بنتی ہے کہ اس ڈیفینیشن میں جو سرٹن کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی کہ جی آپ کے والد صاحب، آپ کا نام ولد، نیم آف یور فادر، آپ کے والد صاحب سے ریلیٹڈ جو کیریکٹرسٹکس ہے، آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ آپ کے سر نیم کے پرسپیکٹو میں کوئی آپ کا کیریکٹرسٹکس ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی شخص کا نام ہے ہاشم خان، ولد غلام قادر خان، یہ دونوں خان، اس کا مطلب ہے کہ یہ پٹھان بھائی ہے. اچھا یہ پٹھان ہے تو پٹھان کے یہ سرٹن کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کہ بہت پازیٹیو ہیں. یہ چیزیں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پہ سرو ہوتی ہیں. سو آئیڈینٹیفائی یور نیڈس جو انالائزنگ سچویشن میں ہے، اس میں آپ اپنی نیڈس کو
آئیڈینٹی ان کی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ کی ضروریات ہیں کیا کیا، ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور آئیڈینٹیفیکیشن میں ان سے جو ریلیٹڈ ایسپیکٹس ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، کمپوننٹس ہیں، ان کو بھی آپ ڈسکرائب کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، امپورٹنس آف دیٹ، آف دی آئیڈینٹیفیکیشن آف یور نیڈ۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ از اٹ ورتھ اٹ؟ کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا یہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دوسری پارٹی کے ساتھ کسی ڈس ایگریمنٹ میں جانا پڑ جائے؟ زیرو سم امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ پھر آپ کی انالیسز آف سچویشن میں آپ کی جو سٹینڈنگ ہے، آپ کا جو اوپینین ہے، آپ کا جو آئیڈیا ہے، اسٹرینتھ آف یور پوزیشن، آپ اپنی اس پوزیشن میں کتنے اسٹرانگ ہیں، اینڈ دین فیوچر انٹریکشنز، کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ آپ کا جو فیوچرسٹک کورس آف ایکشن یا کورس آف انٹریکشن ہوگا کسی بھی اس انڈیویجول کے ساتھ جس کے ساتھ آپ اس وقت کچھ کانفلکٹنگ سچویشن میں ہیں، اس کا آپ کے فیوچر کورس آف ایکشن پہ کیا کیا امپیکٹ اور کس طرح کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ سو کی اسٹیپس میں پہلی چیز ہے اینالائزنگ دا سچویشن، جس میں آپ نے ان تمام پہلوؤں کو امپورٹنس دینی ہے۔ اس کے بعد analyze on the same ground the situation of other party. If you are a wise man, if you really would like to go for the management or the resolution of your conflict, so analyze other party or parties if there are more than one or two. اس میں کیا ہے، جس طرح آپ نے اپنے انالائزنگ یہ سچویشن کے لیے آئیڈینٹیفائی یور نیڈس کیا تھا، یہاں پہ آپ اس دوسری پارٹی کی ریئل نیڈس اور انٹرسٹ کو دیکھ لیں، دین دی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دی ادر پارٹی اور ادر پارٹیز ایکچولی، اینڈ the style and the approach of other party would also have been conveying you many clear meanings to decide about how to proceed about this particular conflicting situation. اس کے بعد اپنی اور دوسری پارٹی کی، کنفلکٹنگ پارٹی کی سچویشن کو اچھی طرح انالائز کرنے کے بعد سلیکٹ دی اپروپریٹ اپروچ، select the most suitable approach in that particular situation. اس کے لیے conflict styles ہیں آپ کے پاس، اور ان conflict styles میں negotiation ہے، integrative ہے اور distributive آپ کے پاس negotiation کے جو دو مین آپ کے پاس conflict management کے سٹائل ہیں وہ integrative اور distributive آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم ان اسٹیپس کے بعد if we try to understand the negotiation process, it actually have been providing us with the 5 stages or with the 5 steps which has been shown to you in this particular slide dear students. جو negotiation process ہے یہ ignite ہوتا ہے، انیشیٹ ہوتا ہے یا اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ڈیولپنگ اے اسٹریٹجی۔ آپ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ڈیولپنگ اے اسٹریٹجی، اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں یہ دوسری یا تیسری ٹرمینالوجی ہوگی جس کا مطلب میں آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری آف بزنس ٹرمینالوجی کے پرسپیکٹو میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایز پر آکسفورڈ ڈکشنری which is a very respectable and considered a reliable source of providing you with the meanings and the correct meanings of certain terminologies، اس ڈکشنری کے مطابق یہ جو اسٹریٹجی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے an action اور a series of actions۔ an action کہ ایک سنگل ایکشن
اور a series of action. اگر آپ چند ایکشنز کی سیریز رن کر رہے ہیں, ڈیولپنگ اے اسٹریٹجی, آپ نے اپنا ایک ایکشن یا a series of actions کو ڈیولپ کر لینا ہے اس نیگوسیشن پروسیس کے سٹارٹ میں, which would have been providing you with the next phase or the next stage or the next step of it with the term of defining ground rules جو دونوں پارٹیز کے ان بٹوین پروسیس آف نیگوسیشن ہونا ہے, جس کے تھرو یو بوتھ آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ ایٹ سم کنکلوژن اینڈ این ایکسیپٹیبل کنکلوژن فار بوتھ دا پارٹیز. آپ نے اس کے بیسک رولز طے کر لینے ہیں, ڈیفائننگ گراؤنڈ رولز کہ کس لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی اس نیگوسیشن کو انیشیٹ کر کے کنٹینیو کرانا ہے. اینڈ دین کلیریفیکیشن اینڈ جسٹیفیکیشن, آپ نے اپنی اس جو بیسک گراؤنڈ رولز ڈیفائن کیے ہیں, جو اس کے اندر آپ نے نیگوسیشن کرنا ہے, اس کو بھی کلیریفائی کریں ان تمام پہلوؤں کو, اینڈ پرووائڈ ود دا جسٹیفیکیشن آف آل دیٹ. آپ اس تمام کی جسٹیفیکیشن بھی دیں تاکہ دونوں پارٹیز کو which might have been facing a situation of disagreement which they really would like to resolve at that time, ان تک کلیئر کٹ میسج اور انٹینشنز اور پرسپیکٹیوز کنوے ہو سکیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, the next step which would be all natural to come into your way during this negotiation process has been given here in the name of bargaining and problem solving. اب آپ اپنی اس کمیونیکیشن پروسیس میں نیگوسیشنز میں بارگین کر رہے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ ایک اور ٹرم ہے جس کا میں آپ کو ڈکشنری میننگ دے دیتا ہوں. Bargaining is always be a negotiation on the settlement of some financial aspect, financial conclusions کی ایسی وہ تمام چیزیں جس میں آپ نے کسی فائنانشیل یا ڈیسیژن پہ پہنچنا ہے, یا کوئی مانیٹری ٹرانزیکشن کرنی ہے, یا کوئی سیل پرچیز کرنی ہے. اس کے لیے جو دو پارٹیز ایز اے سیلر اینڈ ایز اے بائر آپس میں نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں, دیٹ از وٹ وی ریفر ٹو ایز بارگیننگ. اس کی میں آپ کو بالکل ہماری کامن لائف سے ایک انتہائی عام فہم جو شاید ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, وہ ایک چیز کہ میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, when we usually go to a grocery store or when we visit سبزی کی دکان اور کسی ایسی شاپ پہ ہم جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ پرچیز کرنا ہے, اور اگر وہ فکس پرائس پروڈکٹ نہیں ہے, آپ نے سیلر سے پوچھا, دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے, وہ کہے گا کہ یہ 80 روپیز کی ہے. آپ کہیں گے نو اٹ از سم ہاؤ ہائی اماؤنٹ وچ یو ہیو بین آسکنگ می, آپ مجھے اس میں کچھ رعایت دیں. وہ کہے گا چلیں جی میں آپ کو یہ 70 کی دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں, یہ 70 کی بجائے اگر آپ مجھے یہ 55 کی دے دیں گے تو میں آپ سے بڑا مطمئن ہوں گا, آپ کی بڑی مہربانی. وہ کہتا ہے بھائی 55 کی تو میری پرچیز بھی نہیں ہے, آپ کو میں 70 نہیں تو چلیں 65 کی دے سکتا ہوں. اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے تو ٹیک ون اور ایز مچ ایز یو کین فرام می, ادروائز آئی ایم سوری ایٹ دیٹ لو پرائس آف 55 روپیز آئی کانٹ سیل اٹ ٹو یو. اس نے اس نیگوسیشن میں آپ کو پرائس کوٹ کر دی 65 کی, میکسیمم جو وہ ریڈکشن کر رہا ہے.
اگر آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لی تو آپ کی یہ آپس میں دونوں نے ایک دوسرے سے بارگین کی اینڈ یو بوتھ ریچ ایٹ اے کنکلوژن اینڈ یو ہیو come up with the decision to purchase it of 65 rupees or not to purchase it of this much price. So bargaining میں جو negotiation ہے وہ فائنانشیل انٹرسٹ بیس ہوتی ہیں، وہ مانیٹری ویلیو کو مانیٹری ویلیو بیسڈ انٹرسٹ آف بوتھ دا پارٹیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور جیسا میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل میں کوٹ کیا تھا کہ اسے شاپ کیپر نے آپ کو 65 کی فائنل پرائس کوٹ کی، آپ نے اس سے ریکویسٹ کی تھی 55 کی، اس نے اپنا فائنل ورڈکٹ دیا، آپ نے ذہن میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ میں یہ پرچیز کر رہا ہوں تو آپ کر لیں گے. آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے یہ اس پرائس پہ پرچیز نہیں کرنی تو آپ نہیں پرچیز کریں گے. اور اس چیز کو ہم آخری سٹیپ کہتے ہیں نیگوسیشن پروسیس کا، which has been given in the name of closure and implementation. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اوکے فائن 65 روپیز کی ایک مجھے دے دیں. اب وہ ایک یونٹ آپ کے لیے پیک کر دے گا، آپ اسے پیمنٹ کر دیں گے اور اس طرح آپ نے اپنی اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کر کے میچور کر کے اس سارے نیگوسیشن پروسیس کو کلوز کر دیا ایکچولی. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے پاس اب کچھ بڑے ہی امپورٹنٹ ٹپس ہیں یا امپورٹنٹ گائیڈ لائنس ہیں فار دی نیگوسیشنز کہ جب آپ دو پارٹیز آپس میں کسی بھی بات پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کن کن اہم چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. There are given 5 steps to negotiation. And number 1 step in it is developing a strategy جو ہم نے پریویس اس پورے ڈائیگرام اورینٹڈ ماڈل میں ڈسکس کیا. سب سے پہلے ڈیولپ یور اسٹریٹجی. نمبر 2 ڈیفائن یور گراؤنڈ رولز، جو آپ کے منیمم ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈز معیار ہیں جس کو نہ آپ کم کر سکتے ہیں نہ ایکسیڈ کر سکتے ہیں اس کی لمیٹیشن کو. ڈیفینیشن آف گراؤنڈ رولز. اینڈ نمبر 3 کلیریفیکیشن اینڈ جسٹیفیکیشن of your ground rules too and of your strategies justification too جو آپ نے course of action پہلے step میں ڈیوائز کی ہے. Then bargaining and problem solving. Bargaining oriented discussion to solve some problem at hand at that time. And final stage is of the stage of closure and implementation of your negotiation. Now here we are going to identify BATNA best alternatives to a negotiated agreement. BATNA stands for best alternative to a negotiated agreement actually. And in this BATNA we are going to staking out the bargaining zone of the conflicting party. یہ جو ہے اس میں ہم نے بائرز کا ٹارگٹ پوائنٹ اپنے ایکسٹریم لیفٹ پہ کوٹ کر دیا ہے، جو ہم آلموسٹ سینٹر میں آ گئی ہیں، بارگیننگ زون میں آ گئی ہیں. اس میں سیلرز ریزسٹنس پوائنٹ ہے on left hand side, and on my right hand side of this bargaining zone we are having buyer's resistance point actually, and at the extreme end at the corner we are having seller's target point. اور یہ جو ہمارا لیول یہ لائن ہے بارگیننگ زون ہمارا سینٹر میں ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹریول کر رہا وچ یو کوڈ سی تھرو دیٹ یورو سیلرز ایسپیریشن رینج، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹریول کر رہا ہے بائرز ایسپیریشن رینج.
جو ہم نے ڈالر اماؤنٹ میں پرائز کوٹ کر دی ہے ایٹ دی بائرز ٹارگیٹ پوائنٹ اٹ از شون ایز $400. جو آپ کی نیگوسیشن یا بارگیننگ کا دونوں سیلر اور بائر کے لیے لیول ہے وہ فال کر رہا ہے $50 کی رینج میں اسٹارٹنگ فرام $475 to $525 اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسٹریم اینڈ پہ ہے دیٹ شوز دا سیلرز ٹارگیٹ پوائنٹ. سیلر کی کوشش یہ ہے کہ میں یہ $600 کا بیچوں, بائر کی کوشش یہ ہے کہ یہ مجھے $400 کا مل جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی, آپس میں بارگین کرتے 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 جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جی $525, یہ بائر کا ریزسٹنس پوائنٹ ہے 525 پہ, اور جو سیلر کا ریزسٹنس پوائنٹ ہے یا جو وہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے, دیٹ ہیز بین شون $475 in this particular slide to make you understand the stacking out the bargaining zone actually. Now how to get yes through this negotiation? How to earn yes and a response and a positive response through this negotiation process and through the bargaining actually. Getting to yes, there are few policy guidelines for the attainment of this level. Separate the people from the problem. انڈیویژولس کو ایکچوئل پرابلم سے سیپریٹ کریں, علیحدہ علیحدہ دیکھیں. ورک آن دا ایشوز ایٹ ہینڈ, جو کرنٹ ایشوز ایٹ ہینڈ ہیں ان پہ کام کریں, رادر دین گیٹنگ انوالوڈ ان پرسنالٹی ایشوز. جو ایکچوئل ورک ایشوز ہیں بیٹر مینٹین یور فوکس آن دیٹ اینڈ forget about and don't get involved into personality issues between the conflicting parties. It would be of no use for you at all. Number 2, focus on interest of both the conflicting parties and don't focus on their positions. So focus on interest, not positions. Try to identify what each person actually needs or wants here, rather than coming up with an unmovable position. بجائے یہ کہ آپ کسی ایسی پوزیشن میں unmovable پوزیشن میں سٹک کر جائیں. Look for ways to achieve mutual gains. کچھ ایسے ویز کو ارن کرنے کی, جنریٹ کرنے کی, فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں which would be offering mutual gains of the conflicting parties. کے conflict کے اندر جو دونوں پارٹیز ہیں دونوں کو کچھ نہ کچھ mutual gains ہو جائیں, rather than focusing on one right solution. بجائے اس کے کہ آپ کا فوکس اس پہ ہو کہ جی کوئی ایک صحیح سلوشن آ جائے فار یور پوزیشن. برین اسٹارم فار سلوشنز دیٹ ول سیٹسفائی دا نیڈز آف بوتھ پارٹیز. ایسا میوچل گین والا آلٹرنیٹو جنریٹ یا سلوشن کلیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ برین اسٹارمنگ کریں. And through your that logical and rational brainstorming, you would have been expected to come to an acceptable situation, win-win conflict management situation. And then criteria or policy guideline number 4 for getting to yes and coming to some conflict management stage. Use objective criteria. ٹھیک ہے جی, objective quantifiable criteria رکھیں to achieve a fair solution. ایک fair merit based solution کو حاصل کرنے کے لیے try to focus on fair standards,
مناسب سٹینڈرڈز، فیئر سٹینڈرڈز پہ فوکس رکھیں، سچ ایز مارکیٹ ویلیو، ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے اس بارے میں، what are the norms اور laws to help guide decision making، اور ان تمام لاز اور پالیسی میٹرز کو دیکھ لیں which could guide you. This is the right way of making your decisions actually. And dear students, now we are having the styles of conflict resolution diagram which has been shown to you all in this particular slide. اس میں بھی ہم نے اسی طرح ایک کوانٹم بنانے کی کوشش کی ہے، ورٹیکل لیول پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور ہاریزونٹل لیول پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے ورٹیکل سائڈ پہ جو ہمارا ایگریسو اور سیٹسفائی سیلف اور پیسو اپروچ ہے اس کو لسٹ ڈاؤن کر لی ہے. ہاریزونٹل لیول پہ ہم نے سیٹسفیکشن آف ادرس کو امپورٹنس دے دی ہے کمپرومائزنگ کے پرسپیکٹو میں یا کوآپریٹیونیس کے پرسپیکٹو میں. اب دیکھیے ہمارے سٹائل آف کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ان کے بیچ میں رہتے ہیں. اگر ایگریسو سٹائل آپ نے فالو کرنا ہے اور نان کوآپریٹیو ہونا ہے تو آپ کمپٹیشن کے سٹائل آف کانفلکٹ مینجمنٹ کو فالو کر رہے ہوں گے which would be forcing and manager would have been exerting authority which could damage some employees, which could make some employees to lose their job and lose their certain financial benefits and gains. اور اگر اوائڈنس ہے جو کہ موسٹ کامن اپروچ ہے، اوائڈنس میں اس لوئسٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہے، ایک نان کوآپریٹیو اور ہائیسٹ لیول پہ ایگریسونیس ہے، نان کوآپریٹیو سا ان کوآپریٹیو سا ایٹیچیوڈ ہے. لیکن اب اگر آپ سینٹر میں آئیں تو کمپرومائز کی جو اپروچ ہے یونین مینجمنٹ کے حوالے سے، کمپرومائز میں آپ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ورٹیکل لیول پہ آپ اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں، سیٹسفائی سیلف، اور ہاریزونٹل لیول پہ سینٹر میں آ کے آپ دوسرے کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں، سیٹسفائنگ ادرس. اسی طرح اب اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ہائر لیول پہ آ جائیں، ایگریسو کے جو پیرالل دیا گیا ہے، کلیبریشن، میرج کاؤنسلر آ گیا ہے، لیبر میڈیشن آ گئی ہے، اور اسی کے لوور لیول پہ کلیبریشن کے نیچے ہمارے پاس اکوموڈیشن ہے جس میں کوآپریٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اس کی وجہ سے ایکویزنٹ پیرنٹ ہو رہا ہے، اور یو وڈ ہیو بین آؤٹ آف اٹ accepting and selecting the most appropriate style of conflict resolution as per the requirement and demand of the conflict which you would have been facing at that time. کوئی ایک کانفلکٹ ریزولوشن سٹائل تمام ڈیفرنٹ کانفلکٹس کے لیے موسٹ اپروپریٹ ہمیشہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ڈیفرنٹ کانفلکٹس کے لیے، ڈیفرنٹ کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز ہیں وہ ڈیفرنٹ سچویشن میں سچویشن پہ بیس کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، جو کہ بڑی لاجیکل اور کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹ، ابھی ہم انٹیگریٹو نیگوسیشن کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو انٹیگریٹو نیگوسیشن کی کچھ کنڈیشنز ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو انٹیگریٹو نیگوسیشن ہے جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں، یہ جنرلی بیسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ آپ دونوں پارٹیز ولنگنس شو کر رہی ہیں کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے، پوری کوشش کر رہی ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب سے بیسٹ اپروچ ہے. اس اپروچ میں چونکہ both the parties are willing to resolve some conflict
وہ اکوموڈیٹو بھی ہو رہی ہیں، وہ کلیبوریٹو بھی ہو رہی ہیں، وہ کوآپریٹو بھی ہو رہی ہیں. سو انٹیگریٹو نیگوسیشنز کے تھرو یہ ممکن ہے کہ یو کین ون، یو کین ارن اور یو کین اچیو a win-win situation for both the conflicting parties at that time, but it depends the willingness of the opponent. Integrative negotiation will only serve you the expected results if both the opponent parties are willing to go for that. اب نیگوسیٹیو کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن ہے، جس طرح کہ اس سمبولک پکچر سے بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ایک پارٹی جو نیگوسیشن میں زیادہ پاورفل ہے، اس کانفلکٹنگ سچویشن میں وہ نیگوسیشن کی بجائے ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن پہ بلیو کریے، جس کے تھرو دوسرے کو بالکل سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کنڈیشنز بیس ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ کنڈیشنز میں آپ ڈفرینٹ طریقے سے یو کین ٹیک اٹ اپ ایز فار ایز دس ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیٹنگ از کنسرنڈ. اسی طرح اس میں زیرو سم گیم کا رزلٹ بھی آ جاتا ہے، اور اپوننٹ از ڈسٹریبیوٹیو کا ایک پرسپیکٹو ہے، اور اسی طرح جو مین اس کے پیچھے ریشنل ہے، جو مین لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ ون پارٹی is having more power over the other party. So you have the power actually, and this would have been making you again understand that the relationship of two of you is not critical actually. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن میں ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن کے لیے سرٹن ڈسٹریبیوٹیو اسٹریٹجیز ہیں. اس میں نمبر 1 ہے identify your target and resistance points actually. After that, what are your goals? You are required to be clearly aware and completely open to that as far as understanding is concerned. اسی طرح start moderately, high اور low. ماڈریٹ ہائی یا لو لیول سے سٹارٹ کریں. میک کنسیشنز، پرووائڈ وتھ سرٹن کنسیشنز اینڈ آؤٹ آف اٹ گیٹ اسٹنگی. Dear students, now you are also advised or expected to view your initial offers as a starting point in this distributive strategies. Go for the persuasions and leverage your power. Go for the understanding of the facts, past experiences, and your position at that time. Fairness, honesty is the best policy. ایک اسٹریٹجی جو ہمیشہ آپ کے لیے لانگ ٹرم رن میں بینیفیشل ہے. ہو سکتا ہے بائی بینگ گیٹنگ کمپلیٹلی فیئر آپ کو کچھ پرومپٹ یا انیشیل لاس فیس کرنا پڑا ہو، لیکن لانگ ٹرم بیسس پہ اٹ وڈ آلویز بی پرووائڈنگ یو ود اے ویری ہیوج اماؤنٹ آف اپ کمنگ بینیفٹس. ایموشنس کی ایکسپریشنس بڑی امپورٹنٹ اور وائٹل اور سینسٹیو ہے. اسی طرح کلوزنگ اس کی بڑی اہم ہے. اینڈ مینیجنگ پرسیپشنز آف ٹو آف دا کنفلکٹنگ پارٹیز از ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن اسٹریٹجی اینڈ کیریکٹرسٹکس آف انٹیگریٹو نیگوسیشن، جو کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ یوزلی اینڈ جنرلی بیسٹ ہے. اس میں ون ون سچویشن پاسبل ہے. اور کیوں پاسبل ہے؟ کہ ادر پارٹی از آل ولنگ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ نیگوسیشن. اور اہم بات، اس کی کون کون سی کیز ہیں یہ کرنے کے لیے، کیا کیا طریقہ ہے، کون کون سی انٹیگریٹو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. جو انٹیگریٹو اسٹریٹجیز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس،
ان میں سب سے پہلی ہے انٹیگریٹو نیگوسیشن کے لیے اوپننس، کمپلیٹلی اوپن ہونا ٹو کنوے یور انٹرسٹ اینڈ کمپلیٹلی پیشنیٹ ان لسننگ دی ادر کنفلکٹنگ پارٹیز انٹرسٹ ان اٹ، trying to develop trust among two of the conflicting parties, and the element of flexibility is important here. And then you are expected to start and begin positively, focus on the actual issues and don't focus on the personalities, remain and stay logical and rational in this negotiation, and you are supposed and advised to use objective criteria for that. اس حوالے سے بھی اگر آپ سیم اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے اکوموڈیشن، کلیبریشن، کمپٹیشن، اوائڈنس اور سینٹر میں جو کمپرومائز کا اسٹائل آف کانفلکٹ ریزولوشن ہے، آپ دیکھ لیں کہ دونوں ہاریزونٹل اور ورٹیکل لیول پہ اس کی امپورٹنس اور میننگز اب آپ کے لیے زیادہ عام فہم ہو گئی ہیں. چوزنگ اے اسٹائل، وچ اسٹائل وڈ بی بیسٹ آؤٹ آف دوز 5. کمپٹیشن جو ہے اس میں فورسنگ کا پہلو آتا ہے، آپ کو پتا ہے. ٹائم از این امپورٹنٹ کنسٹرینٹ ان دس پرسپیکٹو. Issue is not very popular. Issue is unpopular. Action must be taken. Commitment is not very high and critical. Competitive others کی approach ہے. You have the power at that time actually. Collaboration میں کیا ہے dear students? Too important for compromise. Compromise کرنے کے لیے اہم ہے. ٹائم پریشرز آر منیمل، ٹائم کا پریشر کم سے کم ہے. آل بوتھ وانٹ ون ون آؤٹ کم اینڈ کمیونیکیشن بیسڈ ہوتا ہے یہ. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر ہم نیکسٹ اسٹائل آف اوائڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایشو جو ہے وہ ٹریویل پوزیشن کا ہے. کاسٹ اور ڈسرپشنس آؤٹ ویچ بینیفٹس کو کر دیتی ہیں. پرابلم میں سالو اٹ سیلف، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اینڈ اٹ از یوزلی بیسڈ آن پرسنل ڈفرینسز. اکوموڈیشن میں کیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس؟ ایشو از مور امپورٹنٹ ٹو دی ادر پارٹی ناٹ فار یور سیلف. اسٹاک پائل کریڈٹس آ جاتے ہیں. منیمائزنگ لاس کی اپروچ ہے. کمپرومائزنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ایکول پار ود دی ایکسکلوسو گولز جو ہیں وہ ویزیبل ہیں. ٹیمپریری سولوشنز ٹو اے کمپلیکس ایشو پہ آپ بات کر لیتے ہیں. اینڈ آپ کی جو ٹائم کنسٹرینٹس اور لمیٹیشنز ہیں وہ بہت ٹائٹ ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، the summary of our today's lecture, in which we have focused more upon the negotiation, conflict negotiations. اس کے حوالے سے ہم نے نیگوسیشن کو کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں امپورٹنس دی اور ان کو کانفلکٹ کے ریزولوشن کے حوالے سے بات کی، جس میں مینیجنگ کانفلکٹ پہ ہم نے بات کی، جس میں نیگوسیشن اٹ سیلف کی ہم نے فارمل ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا. نیگوسیشن کے پورے پروسیس کو ہم نے دیکھا، اس میں کون سے 5 سٹیپس تھے، اور جو سیکنڈ لاسٹ سٹیپ تھا ہمارا بارگیننگ کا، اس کو ہم نے انڈیپینڈنس آف نیگوسیشن بھی ڈسکس کیا. نیگوسیشن اور بارگین ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بارگین آپ ہمیشہ اپنے کسی فائنینشیل مانیٹری انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کر رہے ہوتی ہیں، لیکن نیگوسیشن میں آئیڈیاز پہ بات ہو سکتی ہے.
نیگوسیشن میں اپروچ بیسڈ ایشوز آ سکتے ہیں، اور اسی طرح کچھ میتھوڈولوجی پہ بات ہو سکتی ہے، کچھ پروسیجر جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا اس پہ ڈس ایگریمنٹ یا ڈفرینسز آ سکتا ہے. سو نیگوسیشن would not essentially be monetary or financial based perspective, but bargaining would always be limited to the justification of some financial or monetary perspective which you have to solve at that time. اس کے کی سٹیپس ہم نے پڑھ لیے، اور سٹائلز آف کانفلکٹ ریزولوشن 5 ہم نے آج دوبارہ نیگوسیشن اور بارگیننگ اور کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیے، اور اینڈ پہ ہم نے ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا پہ کچھ سرٹن گائیڈ لائنز ڈسکس کر لیں کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں کون سا سٹائل آف کانفلکٹ ریزولوشن آپ کو چوز کرنا چاہیے. With this, dear students, I thank you all. امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے عام فہم اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رہا ہوگا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. خدا حافظ.